بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک نبی الاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہوں۔ انسان کے گمان کا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کی زندگی میں بڑا عمل دخل رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، متعدد بار اس بات کا ارشاد فرمایا کہ اس سوچ کو درست رکھو، اچھا سوچو، کہا جاتا ہے حسن ظن رکھو۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی کے بارے میں اچھا سوچنا یہ حسن ظن ہوتا ہے۔ ظن کا حسن بڑا وسیع مضمون رکھتا ہے۔ یہ گمان اچھا ہو جانا، اس سوچ کا بہترین ہو جانا، یہ انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پیدا فرمایا، انسان کی جو طبیعت ہے، انسان کی جو نیچر ہے، یہ اس کے مائنڈ سیٹ پر چلتی ہے۔ مریض بستر مرگ پر ہو تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اسے دلاسے دیے جائیں کہ اگر اس کے دل میں جینے کی تمنا پیدا ہو گئی، اس کے دماغ میں، ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جی سکتا ہے تو اس کو زندگی مل سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اکبر بادشاہ کے دور کے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کا کتنا عمل دخل ہے میری آپ کی زندگی میں، اس سوچ کا کتنا عمل دخل ہے۔ قیدی ایک لایا گیا، اس کی سزا طے ہو گئی، اور اس قیدی کو یوں ڈرا دیا گیا کہ بھائی اس قیدی کو اتنی المناک سزا دی جائے گی کہ اسے آگ کے سریے گرم کر کے اس کا جسم داغا جائے گا۔ جی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں۔ تو سزا کا وقت آیا، آگ کے سریے نہیں گرم کیے گئے، آگ پر سریے نہیں گرم کیے گئے، لکڑی یا پائپ لے کر ٹھنڈا اس پر اس انداز میں کلر کیا گیا کہ محسوس ایسا ہوا کہ یہ آگ میں تپا ہوا جل رہا سریا ہے۔ ماہرین فن سو اس آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور اس کے جسم پر وہ ٹھنڈا سریا پائپ رکھا گیا جو لگتا یوں تھا کہ وہ آگ سے تپا ہوا ہے۔ وہ شخص مر گیا۔ پتہ کیوں؟ اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میرے لیے سزا تجویز ہو چکی، سو اب ایسا ہی ہونا ہے، میرا جسم جلایا ہی جانا ہے۔ ایک قیدی کو قید کیا گیا، اسے سزا یہ سنا دی گئی کہ اسے سانپوں سے ڈسوا دیا جائے۔ مقررہ وقت پر آنکھیں باندھ دی گئیں اور اس شخص کو مطلب ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ سانپوں کے کمرے میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اور سانپ نہیں سوئیاں چبوئی گئیں، اس کے جسم سے زہر کے آثار ملے۔ مائنڈ سیٹ یعنی یہ دماغ ہے، یہ سوچتا ہے تو اندر کے حالات بدل جاتے ہیں، اندر تبدیلیاں آ جاتی، اندر ہی نہیں باہر بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے تو آپ زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں، آپ ترقیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بنیادی کام یہ ہے اس سوچ پر توجہ دی جائے۔ آپ سوچتے ہیں کیا ہیں؟ آپ کے دماغ میں چلتا کیا ہے؟ آپ کے دماغ میں خیالات کیسے آتے ہیں؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے۔ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا آپ کا لائف اسٹائل ہوتا ہے، آپ جیسا سمجھتے ہیں ویسے آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ یقین مانیں،
آپ میرے بارے میں اچھا سوچیں، میری ہر بات آپ کو مزہ دے گی، اور آپ مجھے غلط آدمی سمجھیں، میری اچھی باتیں بھی آپ کو بری لگیں گی۔ دماغ، سوچ، عقل، مائنڈ سیٹ۔ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد میں بڑا عمل دخل ہے اس کا۔ ایک بندہ، دنیا ساری کو برا لگتا ہے، آپ کو اچھا لگ گیا، آپ نے سوچ لیا کہ یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہی اچھا ہوگا، اور ایک بندے کو ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ اچھا ہے۔ آپ کے دماغ میں آ گئی کہیں سے کوئی بیماری کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اچھا رہ جائے۔ خارج میں آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی، پھر آپ بولیں گے میرے پاس پروف موجود ہیں یہ بندہ اچھا نہیں۔ ہوتا ہے ایسا، میں مانتا ہوں اس کو، اور یہی میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ خارج سے دماغ نہیں بنتا، دماغ سے خارج بنتا ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں، لوگ غلط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا نے ہمارا سوچ بدل دی۔ میں کہتا ہوں غلط ہے، آپ کی سوچ سے آپ کی دنیا کا رنگ بدلا ہوا ہے، آپ کی سوچ سے دنیا کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ نہیں، ہم نے بڑا قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے لوگوں کو قریب سے نہیں دیکھا، آپ نے اپنا چشمہ پہن کے دیکھا ہے، آپ نے اپنا چشمہ پہن کے دیکھا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، اور اس سے برائی غالب آ جائے اس پر؟ آپ نے برائی کا چشمہ پہنا تو ساری دنیا آپ کو گندی نظر آئی، آپ نے برائی کا چشمہ پہنا تو آپ کو اپنے بیپ پر آئے نظر آئے، آپ نے برائی کا چشمہ پہنا تو آپ کو آپ کے قریب والے بھی غلط نظر آئے۔ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے چشمے کا قصور ہوتا ہے، اس مائنڈ سیٹ کا قصور ہوتا ہے، اس لیے آپ کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اگر آپ اس دماغ کی سوچ پہ توجہ دے لیں، اللہ رسول کے جو احکام ہیں آپ کے لیے حسن ظن رکھنے کی، جو آپ کے لیے نصیحتیں ہیں، انہیں آپ اپنے پلے سے باندھ لیں، اپنی سوچ کو ستھرا کر لیں، تو ویسے ہی آپ دنیا کے کامیاب انسانوں میں شامل ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے 2% لوگ کامیاب ہیں، پتہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2% ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے اس دماغ پر کنٹرول کرنا آتا ہے، جنہیں صحیح سے رہنا آتا ہے، جنہیں جینا آتا ہے۔ باقی 98% پبلک وہ ہے جو ایویں ہی الجھ کے رہتی ہے، ایویں ہی احساس کمتری میں رہتی ہے، سوچ سوچ کے مر جاتی ہے، سوچ سوچ کے مر جاتی ہے۔ مطلب بلا مبالغہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، نفسیات کا علاج کرنے والا جو ڈاکٹر ہے، تو وہ آپ کو اس کا بتائے گا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بلا وجہ کا سوچتے رہنا، وہ کیا کر رہا ہوگا، ابے اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، او بھائی تیرے پاس اس کے بارے میں کرنے کا ٹائم نہیں تو اس کو تیرے بارے میں سوچنے کا کہاں سے ٹائم آئے گا؟ نہیں، میری پھپھو نے تعویذ کر دی ہے۔ میں کبھی کبھی ہنسا کرتا ہوں، مجھے ہنسی آ جاتی ہے، او یار کس کی پھپھو کے پاس آج کے دور میں ٹائم ہے؟ مجھے کوئی بندہ ایسا دکھاؤ جس کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا یار، اور کیوں بیچارہ کوئی تیرے بارے میں کرے گا؟ حیثیت اور اوقات کیا ہے ہماری؟ ہمارے بارے میں لوگوں کو دشمنی چڑھی ہوئی ہے۔ نہیں ہوتا ایسا۔ ہوتا کیا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا ہوتا، ہم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم خیالات کی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، سو ہمارا مائنڈ سیٹ جیسا چل رہا ہوتا ہے ویسے حالات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ کلاس سے چھٹی نہیں کیا کرتے تھے، تو بچے بڑے پک جاتے تھے، یار سر جی کبھی چھٹی نہیں کرتے۔ ایک دن بچے بھی ذرا چیٹر قسم کے تھے، انہوں نے آج تو سر کی چھٹی کروا کے رہیں گے۔ تو سر جی بڑے صبح نہا دھو کے فریش ہو کے اسکول آئے، تو ایک بچہ دروازے پہ ملا، کہنے لگا سر جی خیر ہے، بڑا مرجھایا ہوا چہرہ ہے۔ نہیں میں بڑا فریش ہوں۔ اچھا، تھوڑا سا آگے چلے تو آگے ایک اور بچہ، او سر جی خیر ہے، بڑے الجھے ہیں۔ او نہیں بھائی میں بڑا فریش ہوں، بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، او سر جی خیر ہے، آج لگ رہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ او نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں، کوئی لڑائی وڑائی تو نہیں ہوئی؟ نہیں جی کوئی نہیں۔ 5-7 بچوں نے تسلسل کے ساتھ انہیں یہ باور کروایا کہ سر آج آپ ٹھیک نہیں ہیں۔
ایون کہ جب وہ کلاس میں پہنچے تو کلاس میں بچوں کا ایکا تھا، بچوں نے کہا سر آج لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، ورنہ چھوٹی موٹی تو بیماری آپ فیل ہی نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر تو سر نے کہا نہیں کوئی نہیں، لیکن پھر ان کے سر میں درد ہوا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ سن کے نا یہ خیال آ گیا کہ لگتا ہے میری طبیعت خراب ہی ہے، میری طبیعت خراب ہی ہے۔ تو طبیعت خراب ہو گئی، سر میں درد شروع ہو گیا۔ تو آپ تجربہ کر لیں، آپ اندر سے ریلیکس تو آپ میں طاقت، انرجی، اور اگر آپ ریلیکس نہیں تو باہر کی ساری دنیا آپ کے لیے مصیبت۔ مائنڈ سیٹ، سوچ، خیال، تصورات، تخیلات، کوئی پھپھو تعویذ نہیں کرتی۔ اور یہ سارے میری بات توجہ سے سنیں، کوئی آپ کا برا نہیں سوچتا، کس کے پاس ٹائم ہے؟ ہر بندہ اپنا اپنا برا سوچ رہا ہے۔ اس مصیبت میں میری دنیا پھنسی پڑی ہے۔ ہم 98% لوگ صرف اس بنا پر مارے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا ہی برا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں آپ کو اپنا واقعات عرض کرتا ہوں۔ میرا بڑا قریبی ان احباب سے تعلق ہے جو عاملین ہیں اور پائے کے عاملین ہیں۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرا کلاس فیلوز میرے کمال کے عاملین ہیں، مطلب جنات تو ان کے یوں قبضے میں رہا کرتے ہیں۔ ایک دور میرے اوپر ایسا آیا کہ تھوڑے سے کرائسس آ گئے، گھر کی پریشانیاں آ گئیں، بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیگم بیمار ہو گئی، ہم مطلب بال الجھ گئے، چہرہ گرد غبار ہو گیا۔ تو جب میں ان دوستوں کے پاس آیا تو ایک نے کہا اظہر بھائی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک نہیں ہے تو کیا کریں؟ نہیں کچھ کریں، آپ پہ کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے۔ اچھا بھائی۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، تیسرے نے بھی یہی کہا۔ تو وہ عاملین تھے، تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا دیکھو یا تم لوگ میرے یار ہو نا، سجن ہو، میرے اوپر کچھ ہو گیا نا، ہٹاؤ، نہیں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، مجھے کچھ کرنا پڑے گا نا، میں کر لوں گا، میرا دماغ نہ خراب کرو فی الحال۔ کیا مطلب؟ میں جب مینٹلی مضبوط ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرے بارے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں، نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی سے جھگڑا، نہ کسی سے فتنہ، نہ کوئی میرا حاسد، مجھے کون سا کوئی بڑا پن ہے میرے اندر، معمولی سا ایک آدمی ہوں، تو مجھ سے کسی کو بیر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کون میرے اوپر پیسے خرچ کرے گا نالائق آدمی؟ میں کس عامل کے پاس جا کے اپنے زیورات رکھا کہ کوئی میرے اوپر تعویذات کروائے گا؟ ایویں خیالات ہیں، نہیں جی نہیں۔ تو پھر فائنلی میں نے ان سے ایک جملہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ دیکھو یار مجھ سے وظیفے نہیں ہوتے، ایک ہی وظیفہ کرتا ہوں، درس و تدریس پڑھاتا ہوں، یہی وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور میرا مالک اسی کے صدقے مجھے ان حالات سے چھٹکارا دے دے گا۔ آپ یقین مانیے چند دن گزرے ہیں، مالک نے دوبارہ وہی خوشحالی عطا کر دی، نہ کوئی کاٹ، نہ کوئی پنگا، نہ کسی عامل کو پیسے دیے، نہ کوئی تعویذات لیے، نہ کسی الجھن میں الجھا، صرف اپنے اس دماغ کو میں نے مضبوط کیا تھا۔ ہلکا سا خیال ضرور آیا تھا، لیکن فائنلی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر ایسا ہے بھی تو میرا یہ درس و تدریس، قرآن کی آیتوں کا سبق دینا اور حدیث پاک کا سبق پڑھانا، اس سے بڑھ کر میرا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ مالک نے سرخرو کر دیا، آج خوشی کی زندگی جی رہا۔ انہیں شیب و فراز زندگی کے ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ الجھا نہ کریں، سلجھا کریں۔ اس دماغ کو اللہ نے ستھرا رکھنے کے لیے دیا ہے۔ یہ جو دماغ ہے نا، اس کے لیے نورانیت مانگا کریں، اس کے لیے تزکیہ مانگا کریں، اچھا سوچا کریں، اچھا دیکھا کریں، حسن ظن رکھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کی لائف میں آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کو ترقی کرنے کے مواقع بھی ملیں گے۔ میری آپ کی کامیابی میں بڑی رکاوٹ اس مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے۔ آج کلپ لمبا ہو گیا، لیکن میں انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا کہ سوچ آپ کو کیا کیا دلا سکتی ہے۔ آخری ایک جملہ اپنے طلباء کے نام کر کے، کسی نے مجھ سے کہا تھا کمزوری ہوتی ہے، تو میں نے یہ پورا کلپ اس کے لیے تو نہیں ریکارڈ کیا، کلپ جرنل ہے، لیکن ان بچوں کو جنہیں یہ لگتا ہے کہ کمزوری ہے، انہیں یہ بتا کے جاؤں یہ دماغ کی خرابی ہے۔ دماغ درست کر لیں، آپ کو کمزوری نہیں ہے۔